बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 अक्टूबर और हफ्ते की सपहर है और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने अपने मनसब का हलफ उठा लिया और आज उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहला दिन है और आज ही उन्होंने दो बड़े अहम फैसले किए हैं, बड़े दबंग फैसले किए हैं और इन फैसलों के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये राय पाई जाती है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जो अपनी लेगेसी कायम की थी, अपनी बाकियात सुप्रीम कोर्ट में जो छोड़ी थी, इन फैसलों से वो बाकियात काजी फाइजा की जो है कि वो किस्सा पारीना बनती दिखाई दे रही हैं और वो बाकियात ख़त्म हो रही हैं। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था पिछले एक माह के अंदर और जो बार बार वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा को खतूत लिख रहे थे, उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया गया है और उनके मौक़िफ़ की कामयाबी हुई है। जबकि काजी फाइज़ ईसा के जो इक़दामात हैं वो रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दो फैसलों और इन दो फैसलों के नतीजे में आने वाले जो हफ्ते और महीने होंगे वो कितने अहम तरीन होंगे और इन फैसलों के नतीजे में कितने और अहम कानूनी और आईनी फैसले होने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। और इसके साथ साथ ये सवाल ही बेसिकली इसका जवाब जो है कि वो हुकूमती हलकों के अंदर जो इस वक्त खलबली मची हुई है और जो ऐवान के इक़्तिदार हैं, चाहे रावलपिंडी में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद के अंदर है, उनके अंदर काफ़ी तशवीश की लहर पाई जाती है। पहले तशवीश की लहर यहाँ से शुरू हुई थी कि जब यही अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की पेशकश को, फैसले को कबूल कर लिया था। यही पहली तशवीश थी। दूसरी तशवीश उस वक़्त लाहक हुई जब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इस्तीफ़ा न देने का फ़ैसला किया और उन्होंने आइन और कानून के अंदर रहते हुए, इस निज़ाम के अंदर रहते हुए निज़ाम की ख़राबियों को दूर करने का फ़ैसला किया। यहाँ से उनकी तशवीश में इज़ाफ़ा हुआ और आज जब जस्टिस यहिया अफरीदी ने ऐवान सदर में हल्फ़ उठाया, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनसे हल्फ़ लिया, उसके बाद उन्होंने दो इक़दामात वहीं ऐवान सदर के अंदर खड़े-खड़े किए जो बड़े वाज़ेह पैगामात देते हैं। एक कदम उन्होंने ये उठाया कि वहाँ पर उन्होंने जितने भी फ़ोटोग्राफ़र्स थे और ख़ास तौर के ऊपर क्योंकि वहाँ पे सरकारी फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, प्राइवेट अलाउ नहीं होते और ऐवान सदर के और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो भी प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वज़ारत इत्तलात का होता है, इनके ऑफ़िशियल फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं। जब इस किस्म की तकरीबात होती हैं, आप मुख्तलिफ़ लोगों से, उसमें हुकूमती शख्सियात भी होती हैं, उसमें सियासतदान भी होते हैं, उसमें मीडिया भी होते हैं। तो आप उन लोगों से घुल-मिल जाते हैं, आप उनसे मुसाफ़ा भी करते हैं, लोग आपको मुबारकबादें भी देते हैं, आप उनको खैर-सगाली के जज़्बात का इज़हार भी करते हैं। इस मौके पर उन्होंने जैसे ही हलफ़बरदारी की तकरीब मुकम्मल हुई और मेहमान जब एक दूसरे को मुबारकबादें देना शुरू की और जब जस्टिस यहिया अफरीदी की जानिब, चीफ जस्टिस की जानिब लोग आए, तो फ़ौरन चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने ऐवान सदर और प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र्स थे वहाँ पर, जो कैमरामैन थे, उनको फ़ौरी तौर के ऊपर ये रोक दिया गया कि चीफ जस्टिस की किसी भी मेहमान के साथ कोई तस्वीर मुसाफ़ा करते, मुलाकात करते हुए या मुबारकबाद की एक्सचेंज करते हुए जो है वो नहीं बनाई जाएगी। ये वो मैसेज था बड़ा क्लियर कि अमूमन इन मौक़ों के ऊपर आपको याद होगा कि जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने थे तो उनकी पूरी फैमिली के साथ ग्रुप फ़ोटो वहाँ पे बना था और उसको बाकायदा मीडिया को रिलीज़ किया गया था। इसी तरह से काज़ी फ़ाइज़ा साहब जब गुज़श्ता साल चीफ जस्टिस बने या उससे पहले उमर अता बंदयाल साहब या उससे पहले आसिफ सईद खोसा साहब, तो उस वक़्त अमूमन ऐवान सदर के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, सदर भी होते हैं, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी होते हैं, बाकी मेहमान भी होते हैं, तो उनके साथ इस किस्म की तस्वीर बनती रहती हैं। लेकिन ये अफरीदी साहब ने ये डिस्टेंस कायम किया है। ये वो पैगाम है कि जजेस को एक डिस्टेंस कायम रखना चाहिए और जस्टिस को सिर्फ जो है कि वो इंसाफ के तकाजे और जो एक मुनसिफ के मनसब के तकाजे होते हैं, उनके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। और ये मैसेज जो है कि यकीनी तौर के ऊपर इस हुकूमत के लिए या हुकूमत के अंदर ऐसे अनासर जो अदलिया को अपने सियासी मकासद या अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग साइन था। दूसरा मामला जो है कि ये अफरीदी साहब ने इसी तकरीब के अंदर, ऐवान सदर की तकरीब के अंदर ही जब मीडिया ने उनके साथ इंटरेक्शन किया और गुफ्तगू की, मुबारकबाद दी, सवाल जवाब हुए, तो वो ज़्यादा उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। लेकिन इतना ज़रूर कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और जो इदारों का अपनी अपनी एक डोमेन होती है, उसके हवाले से, जो इख्तियारात के हवाले से जो है कि वो ज़रूर जो है कि इस अमर को यकीनी बनाएंगे कि कोई इदारा दूसरे इदारे की डोमेन के अंदर जो है कि वो मुदाखलत ना करे और हर इदारा अपना अपने आइनी किरदार जो है कि बखूबी एहसन तरीके से, आज़ादाना तरीके से निभाए। तो ये वो मैसेज था जो बार बार वो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपनी तकरीर में भी बात की, अभी भी बात की और यही चीज़ आपको उनकी
جو کچھ لوگ جو ہیں کہ وہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 ججز کے خطوط تھے جو انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایگزیکٹو کی مداخلت کے حوالے سے، اور اس کے اوپر جب آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی تھی تو جسٹس شیعہ آفریدی نے اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیا تھا، اور اس کے اندر جو انہوں نے اپنا نوٹ لکھا تھا، انہوں نے اس چیز کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور حکومت کی مداخلت کو تسلیم کیا اور اس کی حساسیت کو تسلیم کیا اور اس کے منفی پہلوؤں کو تسلیم کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا جورسڈکشن بالکل ہے 184(3) کا کہ یہ سن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مناسب طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ان تمام چیزوں کی جو ہے کہ ایک تحقیقات ہو جائیں، اور تحقیقات ہو کے وہ تحقیقات رپورٹ آ جائے، اور پھر سپریم کورٹ بیٹھ کر اس تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ دے، کوئی ڈکلیریشن دے یا ڈگری دے، نہ کہ تحقیقات سے پہلے جو ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، تو اس سے جو ہے کہ وہ جو اسٹیٹ آرگنز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ایڈورسری جو ہے کہ اختلاف اور جو ہے کشیدگی جو ہے پیدا ہوگی، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ اور اس میں کسی حد تک وزن ضرور ہے کہ آپ ایک بیسک چیزیں بہت سے عدلیہ کی طرف سے آئے ہیں، ایک فریق ہے، ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ہوئی ہوں گی، تمام ڈاکومنٹڈ پروف اس کے ساتھ لگائے گئے تھے، لیکن جو متاثرہ فریق ہے آپ اس کو سنے بغیر اگر فیصلہ دیتے ہیں تو ایک یک طرفہ چیز ہوتی ہے، تاکہ ایک تحقیقات ہو جائے، چاہے وہ جوڈیشل انکوائری ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی نگرانی میں ہو جائے، وہ تحقیقات ہوں، پھر ساری چیزیں سارے موقف سامنے آئیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اس سارے کے سارے کلپریٹ ہیں یا ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا جس کے اندر وزن بھی ہے۔ تو اس سارے تناظر کے اندر آج کی یہ بات، اور پھر 2 ڈیسیژن جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے، ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ سب سے پہلا انہوں نے جو فیصلہ کیا، وہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ 28 اکتوبر کو سوموار کے روز طلب کر لیا۔ یہ وہ مطالبہ ہے جو پچھلے 1 مہینے سے جسٹس منصور علی شاہ بطور سینئر پیونی جج، جسٹس منیب اختر اور دیگر جج صاحبان بھی جو پرائیویٹ میٹنگز تھیں یا ٹی روم میں اندر جو میٹنگز ہوتی تھی چیف جسٹس کے ساتھ، ان میں یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن جسٹس منیب اختر نے یا جسٹس منصور علی شاہ نے تو اس کے اوپر 2 خطوط بھی لکھے چیف جسٹس آف پاکستان کو، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی۔ 20 ستمبر کو غالباً صدارتی حکم نامہ جاری ہوا تھا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی تھی، اور پھر اس کے تحت فوری طور کے اوپر اس کے ودن ہاف آور جو ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 3 رکنی کمیٹی تھی اس کو تبدیل کر دیا تھا، اس میں سے منیب اختر کو نکال دیا تھا، بغیر سنے ان کے بارے میں بڑے ایک سنگین چارج شیٹ بنا کر ان کو کمیٹی سے نکالا، اور اس کی جگہ جسٹس امین الدین کو شامل کیا تھا۔ تو اس وقت بھی جسٹس یحییٰ نے اس کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو اپروچ کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ متنازع ڈیسیژن ہے۔ تو اب انہوں نے فل کورٹ بنا لیا۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، 1 نومبر کو آئیں گے، وہ اس میں نہیں ہوں گے، باقی تمام ججز ہوں گے، اور اس میں 2 بڑے اہم ڈیسیژن جو متوقع ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کیا ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو یحییٰ آفریدی صاحب نے بطور چیف جسٹس جو دوسرا حکم نامہ جاری کیا ہے جو انتظامی سائٹ کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی قائم کی تھی قاضی فائز عیسیٰ نے 3 رکنی، جس میں امین الدین کو شامل کیا تھا اور جسٹس منیب کو نکال دیا تھا، اس کمیٹی کو ختم کر دیا ہے، اور اب جو ہے کہ 3 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی خود ہوں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، اور یہی ڈیمانڈ جسٹس منصور کی طرف سے کی جا رہی تھی کہ جو اوریجنل سینئر موسٹ 2 ججز اور چیف جسٹس پر مبنی ہونی چاہیے کمیٹی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور کو اپنی مرضی سے شامل کریں، اور اس صدارتی حکم نامے کے تحت جو ہے کیونکہ فل کورٹ نے ڈیسیژن لیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، تو فل کورٹ ہی بیٹھ کر اس رولز آف بزنس کو دیکھے اور ان کے اندر جو بھی تبدیلی کرنی ہے یا اس کا جائزہ لینا ہے۔ تو یہ 2 اہم ڈیسیژن جو ہیں اب یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو لیگیسی بنا رکھی تھی وہاں پہ، یا اس کو آپ جو بھی لیگیسی نہ نام دیں، اس کو آپ کہہ رہے ہیں اجارہ داری کہہ لیں یا حکومتی ایما کے اوپر جو صاحب کی سب سہولت کاری کر رہے تھے، یہ 2 قدم جو ہے کہ پہلے ہی دن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ کے دونوں جو یہ اقدامات تھے ان کو ریورس کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ اب اس کے بعد جو ہے کہ فل کورٹ ہوگی، فل کورٹ کے اندر جسٹس منصور شاہ نہیں ہوں گے، لیکن ان کے خطوط ضرور ہوں گے، منیب اختر ہوں گے، منیب اختر بھی یہ سوالات ضرور اٹھائیں گے کہ جو وہ کمیٹی بنائی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، ایک تو اس کے اندر یحییٰ آفریدی صاحب ایک عدالت کے اندر وہ جو تقسیم اور تفریق کا پہلو تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، دوسرا اس کے اندر اہم فیصلہ جو ہونا ہے کہ وہ آگے عدالت کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور سارے بینچز کی تشکیل اور چیزیں ساری جو ہیں کہ وہ ہوگا۔ تیسرا اہم معاملہ جو ہے کہ یہ اس میں اندر 2 سوالات آ سکتے ہیں، ایک یہ کہ اب جو ہے کہ یہ جو قاضی صاحب نے اقدامات کیے تھے ان کو چیلنج بھی کیا گیا تھا، یا ان کی پٹیشنز لگانی یا نہیں لگانی، یہ فیصلہ جو ہے کہ یا تو فل کورٹ بھی کر سکتی ہے، صدارتی حکم نامے کے بارے میں ریمارکس دے سکتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے اوپر جو ہے کہ سماعت ہونی چاہیے، وہ سماعت پھر جو ہے یہ فل کورٹ بھی ڈیسیژن لے سکتی ہے،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسٹس منصور الشیعہ کا انتظار کیا جائے، اس وقت جو ہے کہ اس فل کورٹ کے جو انتظامی سائڈ کے اوپر ڈیسیژنز ہیں ان کو اس کمیٹی کے اندر رکھا جائے، اور پھر وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے کہ جناب اس پہ فل کورٹ بیٹھ جائے اور اس کے اوپر جو ہے کہ پہلے ان اقدامات پہ فیصلہ کرے، اور پھر جو آئینی ترمیم کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا مختلف حلقوں کی جانب سے. آج بھی ایک اس کے پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے وکیل کی جانب سے، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا اور کہا گیا جی کہ اس میں جو سپریم کورٹ کے اندر مداخلت کی گئی ہے، سیاسی، حکومتی اور مقننہ کی یہ مداخلت ہے، اس کو جو ہے کہ ختم ہونا چاہیے. تو پھر جو ہے کہ اس میں بھی ہے کہ دوبارہ فل کورٹ جو ہے کہ اس کے اوپر قائم ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پھر جو اس کے اندر قباحتیں نظر آ رہی ہیں، جو بار بار یہ افریدی صاحب اپنی جو فل کورٹ ریفرنس تھا قاضی فائزہ کے اعزاز میں، اس میں بھی اور ایوان صدر میں بھی جو کھڑے ہو کے بات وہ کر رہے ہیں کہ نہ سپریم کورٹ کی مداخلت کرے، نہ کہیں مقننہ، اور نہ ہی انتظامیہ جو ہے کہ وہ انکروچمنٹ کرے دوسرے اداروں کی آئینی حدود کے اندر. تو اس کنسیپٹ کے تناظر کے اندر جو ہے کہ اس کی فل کورٹ جو ہے ہیئرنگ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو آج کے دو اہم ڈیسیژنز اور دو انسیڈنٹ ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ممکنہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں اگلے ایک ہفتے کے اندر، 10 دن کے اندر جو ہے کہ وہ یہ ہوں گی، اور ان کے نتیجے میں جو فیصلے ہوں گے اس میں جو ہے کہ یہ حکومت کی وہ جو ساری کی ساری پلاننگ تھی پچھلے ایک ماہ میں، جس میں قاضی صاحب نے بھرپور سہولت دی، آئین اور قانون کو پس پش ڈال کر جو ہے کہ تمام اقدامات کیے جو آج ریورس ہوئے ہیں، وہ چیزیں بھی ریورس ہو سکتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم بھی ریورس ہو سکتی ہے، یا اس کا کچھ حصہ جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اگر 63A سے متعلق جو بینچ کی تشکیل اور اس بینچ کا جو فیصلہ اگر ریورس ہو گیا تو پھر ساری چیزیں 26ویں آئینی ترمیم اور سب کچھ جو ہے ریورس ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ممکنہ طور کے اوپر 2 ہفتوں میں ہو سکتی ہیں. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.